پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کاکول میں جاری ہے، لیکن کاکول سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ایسا کھلاڑی جس کی فٹنس کے اوپر ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہیں۔ اعظم خان جو کہ بہت برا حال ہے ان کا فوجی کیمپ میں، اور اب ان کی جو سلیکشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال جو ہے لگ چکا ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اصل ہو کیا رہا ہے تربیتی کیمپ میں، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر ہے کہ بابر اعظم نے ابھی تک کاکول میں فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں نہیں دیا، اور وہاں پر جو تربیتی کیمپ چل رہا ہے، فٹنس کیمپ چل رہا ہے، اس کو جوائن نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کپتانی کے حوالے سے جو پیشکش ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 29 کھلاڑی کھیل رہے ہیں جو فٹنس ٹیسٹ میں شامل ہیں، ایک طرح سے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل ہیں، ان کی توجہ تو شاید فٹنس سے زیادہ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ یار کرکٹ ہی کھلا دیتے، کچھ بلے بلے مار لیتے، ہمارا نام بھی آنے کا چانس بن جاتا، کوئی پریکٹس میچز کرا لیتے، کوئی سیناریو میچز کرا دیتے، لیکن ان کو حوالے کر دیا فوجیوں کے، جاؤ جی آپ ان کی فٹنس کا جو اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے نکالو ان کا۔ ویسے تو یہ کام بہتر ہی کر سکتے ہیں فوجی۔ اچھا، میں زومانی بات نہیں کر رہا، فٹنس کے لحاظ سے کر رہا ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ 2 کلومیٹر کی دوڑ لگتی ہے، جو تمام پلیئرز ہیں وہ ایک دوڑ لگاتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ یار فٹنس جو پلیئر ہے ہمارا کون ہے، کون سا ہمارا ڈھیلا پلیئر ہے، تو اس کے لیے 2 کلومیٹر کی جو ریس ہے وہ انف ہے۔ لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، جب اعظم خان کو جب یہ دوڑ جیسا مشکل ترین کام دیا گیا تو حسبت وہ کو جناب کی بس ہو گئی، اور کہتے ہیں جب دوڑتے رہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، دوڑتے ہوئے راستے میں بیٹھ گئے کہ وہ کچھوا کی مثال سنی ہے آپ نے، جو بچپن میں ہم پڑھتے تھے، کچھوا اور خرگوش کی ریس چلی تھی، تو شاید اعظم خان سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں درمیان میں آرام کر لوں گا تو شاید خرگوش بن جاؤں گا، تیزی سے بھاگنے لگوں گا، تو یہ شاید ان کا خیال ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں۔ اب جو ان کی فٹنس کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں میرے خیال میں بہت زیادہ چونکا دینے والی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی پاکستان ٹیم میں سلیکشن کے اوپر بھی بہت بڑا سوال اٹھ سکتا ہے۔ اور اگر فٹنس ٹیسٹ میں ایسے ہی وہ ناکام ہوتے رہے تربیتی کیمپ کے آخر تک، تو پھر شاید سلیکٹرز کے لیے انہیں منتخب کرنا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب اس کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جم کر رہے ہیں، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو یہ فٹنس کیمپ ہے یہ کرکٹ کیمپ نہیں ہے، اس طرح کا ایک روٹین کا جو تربیتی کیمپ ہے وہ نہیں ہے، یہاں پر صرف فٹنس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 کلومیٹر کی ریس لگائی جاتی ہے، اور جو کل کی رپورٹ ہے اس میں عرفان نیازی جو کہ ایمرجنگ پلیئر کے طور پر کھیل رہے تھے کراچی کنگز کے لیے، اب پاکستان کے فٹنس کیمپ میں ان کا نام آیا ہے، اچھی بیٹنگ کی تھی، 140 پلس کے سٹرائک ریٹ سے رنز کیے تھے، تو اب وہ سب سے فٹسٹ کھلاڑی ہیں، سب سے تیز بھاگتے ہیں، 2 کلومیٹر کا فاصلہ 6 منٹ اور 47 سیکنڈ میں عبور کیا۔ دوسرے نمبر پر رہے محمد رضوان، 8 منٹ اور 26 سیکنڈ میں یہ سفر طے کیا۔ مہران ممتاز نے 8 منٹ 30 سیکنڈ میں، شاہین شاہ افریدی نے 8 منٹ 37 سیکنڈ میں، آغا سلمان نے 9 منٹ 20 سیکنڈ میں، محمد عامر نے 9 منٹ 30 سیکنڈ میں، یعنی کہ محمد عامر شاہین افریدی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شاداب خان 9 منٹ 56 سیکنڈ میں، محمد نواز 9 منٹ 57 سیکنڈ میں انہوں نے یہ فاصلہ طے کیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ البتہ جو باقی پلیئر ہیں ان میں حارث رؤف ہیں، ریہیبلیشن کی وجہ سے انہوں نے یہ ریس میں حصہ ہی نہیں لیا، جبکہ نسیم شاہ اور افتخار احمد تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے اس ریس کا حصہ نہیں بنے، وہ نہ بننے کا فیصلہ کیا، لیکن آج شاید وہ اس ریس کا حصہ بنیں گے۔ اور دوسری جانب اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان بابر اعظم، جن کے بارے میں کنفرم اطلاع ہے کہ انہیں اب کپتان دوبارہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ تھوڑی سی مشاورت ہو رہی ہے، تھوڑے سے ادھر ادھر سے رائے لی جا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ چانس ہے کہ بابر اعظم پاکستان کے نیکسٹ کیپٹن ہوں گے، نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں بھی شاید پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے یہ دکھائی دیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید افریدی کی جانب سے یہ آوازیں کبھی سننے کو نہ ملتی کہ جب کپتان بنایا جاتا ہے تو اسے موقع کیوں نہیں دیتے۔ وہ فلم تھی نا، جب پیدا کر لیتے ہو تو پھر پالتے کیوں نہیں ہو، جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو۔ تو وہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔
اور شاہد افریدی جو کہتے ہیں کہ میں لابنگ نہیں کرتا، تو وہ واقعی لابنگ نہیں کرتے ہوں گے پھر اگر یہ بیانات دیکھنے کے بعد، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی بابر اعظم کے اوپر۔ بابر اعظم ایک تو یہ کہ انہوں نے ابھی تک کاکول میں ہونے والا جو جاری ہے فٹنس کیمپ، اس میں اپنی جو جوائننگ ہے وہ نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرے سے واپسی کے بعد انہوں نے آرام کرنا مناسب سمجھا، کم از کم ایک دن وہ آرام کریں گے، اور اس ایک دن کے اندر انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوری مشاورت کرنی ہے، پورا سیناریو بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کو ہی رول ماڈل سمجھتے ہیں، انہی کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کچھ اور دوستوں سے بھی مشورے کریں گے، لیکن جو حتمی فیصلہ ہوگا یا حتمی جو رائے ہے وہ مانیں گے اپنے والد کی، تو اس لیے وہ رکے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ حیران کن بات ہے کہ کہا گیا ہے کہ پی سی بی کے کسی بھی نمائندے نے بابر اعظم سے بات نہیں کی ہے کپتانی کے حوالے سے۔ وہاب ریاض نے ضرور بات کی ہے جب سعودی عرب میں تھے، عمرہ ادا کر رہے تھے، کہ کب واپس آئیں گے، کب آپ کاکول میں جو فٹنس کیمپ ہے جوائن کریں گے، اس کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم تمہیں کپتان بنانے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی تو یہ پی سی بی کے ان لوگوں کا فیصلہ ہے جنہوں نے نئے کپتان کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے اپنے طور پر یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ بابر اعظم کو بٹھائیں گے، ان سے بات کریں گے کہ یہ معاملات ہیں، ہم اس طرح لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کے دو بڑے گہرے دوست وہ والے کہہ رہا ہوں انورٹڈ کوماز والے، محمد عامر اور عماد وسیم، وہ بھی پاکستان ٹیم میں آ چکے ہیں، تو اب آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے معاملات حل ہوں گے، اور اسی وجہ سے ہی اعلان نہیں کیا گیا۔ اندرونی طور پر بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بابر اعظم پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے، نہ صرف نیوزی لینڈ کے خلاف بلکہ T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے بھی۔ اب اس حوالے سے بابر اعظم کیا سوچتے ہیں، اس کا آج جو دن ہے بہت اہم ہے۔ انہوں نے فیصلہ میرے خیال میں کہ لے لیا ہوگا والد صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد کہ یہ حالات چل رہے ہیں ٹیم میں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب فرض کریں کہ اگر شاہین افریدی کی پرفارمنس بہتر رہتی ہے اور عماد وسیم کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ پاور پلے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یا پھر محمد عامر کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے، تو جو ان دونوں کے فرینڈز ہیں وہ تو چڑھ دوڑیں گے بابر اعظم کے اوپر، ایک بار پھر بابر اعظم وہی ڈول بن جائیں گے جس ہر کوئی آ کے بجائے گا، اور جو ان کی کپتانی میں ہوتا رہا ہے۔ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کپتانی کیا ہوتی ہے۔ اب شاہین افریدی بھی کہہ رہے ہیں جی کپتان نہیں ہراتا، ایک ٹیم کو کپتان نہیں ہراتا، کوئی ویسے ہار جاتی ہے۔ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم کے لیے اب کیا فائدہ ہے کہ وہ کیپٹنسی قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ ایز اے پلیئر لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ پشاور زلمی کے بھی کیپٹن تھے پی ایس ایل میں، خوب انجوائے کی اور ٹاپ اسکورر رہے، بہت اچھے سٹرائک ریٹ سے جا رہے تھے۔ آخر 3 میچوں میں پچ ایسی آ گئی کراچی کی جہاں پر لو اسکورنگ میچ ہوئے، ورنہ ان کا سٹرائک ریٹ پہلی بار پی ایس ایل میں 150 سے اوپر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی کرکٹ کو، تو کیا وہ اس کو کنٹینیو ایسے کرنا چاہیں گے یا پھر پی سی بی کی آفر قبول کر لیں گے، خاص طور پر جب عماد وسیم اور محمد عامر پاکستان ٹیم میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کل پرسوں تک واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد بابر اعظم کو اگلا کپتان بنانے کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اعلان کر دیا جائے گا، لیکن پھر کہہ رہا ہوں اہم چیز یہ ہے کہ بابر اعظم ان کے اس اوپر پیشکش کے اوپر اپنی کیا رائے دیتے ہیں، اپنے تحفظات بھی ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ لاسٹ ٹائم جو ان کے ساتھ ہوا، لیکن امید ہے کہ اچھی خبر ہمیں سننے کو ملے گی، اور پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف بھی اچھی کارکردگی دکھائے گی T20 ورلڈ کپ 2024 میں بھی، کیونکہ اس بار پاکستان ٹیم ماشاءاللہ بہتر شیپ میں، تمام اویلیبل جو پلیئرز ہیں، جو بیسٹ پلیئر ہیں، وہ پاکستان کے اس ٹائم کاکول کے کیمپ میں موجود ہیں۔